جنرل الیکشن کے لیے ریجن فیصل آباد میں کنٹرول رومز فعال کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ انچارج ریجنل کنٹرول روم انسپکٹر رضوان بھٹی کی چاروں اضلاع کے کنٹرول روم انچارجز سے میٹنگ۔ انسپکٹر رضوان بھٹی نے ہنگامی حالات میں لاہ عمل اپنانے پر بریفنگ دی۔ بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، کنٹرول روم کب سے فعال کر دیے جائیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی جانب سے الیکشن 2024 جو 8 فروری کو ہوں گے ان کے لیے انتظامات کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی ضمن میں 8 فروری اور اس سے ایک رات قبل کنٹرول روم کو باقاعدہ طور پر فعال کرنے کے لیے بھی آر پی او فیصل آباد کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان فیصل آباد پولیس انسپکٹر رضوان بھٹی کی جانب سے کنٹرول روم عملہ کے ساتھ اس حوالے سے میٹنگ کی گئی، ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اسی ایشو پر ہم مزید بات کریں گے ترجمان فیصل آباد ریجنل پولیس انسپکٹر رضوان بھٹی سے۔ اچھا بھٹی صاحب، بتائیے گا کہ میٹنگ میں کون سا سٹاف شریک تھا، کیا بریفنگ ان کو الیکشن کے حوالے سے دی گئی ہے؟ جی، آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کے احکامات کی روشنی میں الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے ایمرجنسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے اور پیسفل انوائرمنٹ کے لیے ریجنل لیول پر، نہ صرف ریجنل لیول پر بلکہ ڈسٹرکٹ وائرلیس کنٹرول رومز جو ہیں ان کو مزید فعال کیا جا رہا ہے، تاکہ ایمرجنسی کوئی سچویشن ہے، الیکشن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کو نہ صرف اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے بلکہ بر وقت انفارمیشن کا فلو بھی ہو۔ اس حوالے سے ریجنل کنٹرول روم بنایا جائے گا اور ڈسٹرکٹ کنٹرول روم جو ہیں وہ ان کو بھی فعال کیا جائے گا فار دا الیکشن پرپز۔ تو اس حوالے سے جو وائرلیس کنٹرول روم کے جتنے بھی انچارجز ہیں ڈسٹرکٹ کے اور ریجنل لیول پہ، ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے تاکہ ان کو واضح ہدایات جو ہیں ان کو بتائی جائیں تاکہ ایمرجنسی سچویشن سے اور انفارمیشن کے فلو میں بہتری آ سکے۔ انسپکٹر رضوان بھٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ الیکشن میں چند روز صرف بقایا ہیں، اور الیکشن کے موقع پر نہ صرف ریجنل آفس میں بلکہ ریجن کے چاروں اضلاع میں کنٹرول روم کو پہلے سے بہتر انداز میں فعال کیا جائے گا، اور ان کی فعالیت کے حوالے سے چاروں اضلاع کے کنٹرول روم عملہ اور طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل الیکشن کے انتظامی امور بارے جائزہ اجلاس، اسپیشل سیکرٹری داخلہ پنجاب فضل الرحمان نے صدارت کی۔ کمشنر سلور سعید ڈی سی عبداللہ شیخ کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹ پلان کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال، کوئک ریسپانس فورس کو پولنگ اسٹیشن کے قریب تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سیکیورٹی اداروں سے امن و امان کے قیام بارے مشاورت کی جائے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن نصب کیمروں سے ریکارڈنگ کی جائے گی۔ کمشنر کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن کے امور بارے اجلاس، کمشنر فیصل آباد سے ڈپٹی سیکرٹری کامرس اینڈ انڈسٹریز ابو بکر زبیر کی ملاقات۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنرل الیکشن کے انتظامی امور بارے جائزہ اجلاس، اسپیشل سیکرٹری داخلہ پنجاب فضل الرحمان نے صدارت کی۔ کمشنر سلور سعید ڈی سی عبداللہ شیخ کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹ پلان کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئک ریسپانس فورس کو پولنگ اسٹیشن کے قریب تعینات کرنے کی ہدایت، سیکیورٹی اداروں سے امن و امان کے قیام بارے مشاورت کی جائے گی۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز نصب کیمروں سے ریکارڈنگ کی جائے گی۔ کمشنر کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن کے امور بارے اجلاس، کمشنر فیصل آباد سے ڈپٹی سیکرٹری کامرس اینڈ انڈسٹریز ابو بکر زبیر کی ملاقات۔ بات کر رہے ہیں عام انتخابات 2024 کے حوالے سے۔ صوبائی حلقہ پی پی 127 سے مولانا مسرور نواز کی جانب سے انتخابی مہم جاری۔ لمرو والا چوک میں ڈور ٹو ڈور کیمپین، عوام نے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مولانا کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ دیں، جنگ کے دیرینہ مسائل حل کریں گے۔ ووٹرز نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، مولانا مسرور نواز جھنگوی کی جانب سے حلقہ پی پی 127 میں جو ہے وہ کیمپین جاری ہے۔ ہم اس وقت جھنگ سٹی لمبروں والے چوک میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے ڈور ٹو ڈور اور جو کاروباری حلقہ ہے اور کاروباری طبقہ ہے ان کی دکانوں پہ جا کے جو ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ یقیناً حلقے کے اندر جو آپ کے ووٹرز اور سپورٹر کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ کیا صورتحال ہے جھنگ سٹی میں، اور جو مسائل ہیں جن کی نشاندہی پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، ان کے حل کے لیے کیا اقدامات ہوئے؟
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको जो है तरतीब के साथ हल होना चाहिए, और जो एक अरसा दराज से जो है वो हल नहीं हो रहे, और लोग आते हैं, वादा तो करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है आगे फिर मसाइल भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, और मेरा उसूल भी यही है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ कि हम ये तब्दीली लाएंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमने आज जो अहबाब से यहाँ मुलाकात की है, लोग हमारे यहाँ पुरअज़म हैं और वो इस सिलसिले में हमारे साथ खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके के साथ वो हमारा साथ भी दे रहे हैं। और मुझे बारहा जिस जगह पे कहता हूँ तो मुझे कहते हैं कि जी हम जो है मुर्गी के निशान पर मोहर लगाएंगे, और मैं अपने लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो मुझ पर जो एतमाद कर रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनके इस एतमाद पर पूरा उतरूँगा। और ये जंग की अवाम का एक मुश्तरका एतमाद है, ये यहाँ तबके का, किसी फ़र्द का, किसी इलाके का ये एतमाद नहीं है, ये पूरे जंग का एतमाद है, और इंशाअल्लाह हम पूरे जंग को इसका जो है वो एहसान जो होगा इसका उसका बदला देंगे। मौलाना मसरूर नवाज का रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा, फी तोला सोने की कीमत 2,19,000 रुपए हो गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा फी तोला सोना 1000 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 700 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना 2,19,000, जबकि 10 ग्राम की अगर बात की जाए 1,87,750 का मिल रहा। सराफा एसोसिएशन के मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन अरशद, आइए इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। कारोबार की अगर बात की जाए, सोने के रेट जो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो कारोबार इससे किस हद तक मुतासिर होता है? जी, जो सोने का रेट कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल नहीं है वो इस तरह कि जो बेचने वाला है वो कहता है कि जब रेट ऊपर जाएगा तो हम तब बेचेंगे, और जो लेने वाला है वो कहता है कि जब रेट नीचे आएगा तो हम तब खरीदेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये डेली रेट कभी ऊपर कभी नीचे की वजह से मार्केट में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, ठीक है। कस्टमर अपनी जगह सही है, ये तो अब हुकूमत को चाहिए कि रेट के अंदर कोई स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है, जिसकी वजह से एक यकीन पैदा होए, ठीक है, ताकि ये डेली का जो रेट कभी ऊपर कभी नीचे ये होना बंद होए, ठीक है, ताकि ये कारोबार ज़रा चले, ठीक है, क्योंकि इसको बड़ी देर हो गई है, इसके ऊपर स्टॉप लगा हुआ है, बिल्कुल भी कारोबार नहीं है। पूरी मार्केट चेक कर सकते हैं, जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है इस कारोबार से। जी बिल्कुल, सराफा एसोसिएशन के मेंबर जो है हसनैन अरशद, उनका कहना है कि रोज बरोज तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। जंग बाजार पुलिस ने लापता जहनी माजूर बच्ची के वालिदैन से मिलवा दिया। मकसूद अहमद की रिहायशी 10 साल जहनी माजूर महक घर से लापता थी। अहले इलाका ने पुलिस को बच्ची महक के अगवा और तशद्दुद की इतला दी। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बच्ची को जरूरी कार्रवाई के बाद वालिदा के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं, जंग बाजार पुलिस ने लापता जहनी माजूर बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। मकसूद अहमद की रिहायशी 10 साल जहनी माजूर महक घर से लापता थी। फैसलाबाद में मारूफ कारोबारी ग्रुप शहजाद पंप्स और शहजाद होल्डिंग्स ने वाबडा सिटी फेज 2 का संगे बुनियाद रख दिया। डायरेक्टर बाबर शहजाद कहते हैं फेज 2 में भी फेज 1 की तरह तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज भट्ट, आगाह कीजिएगा। जिस तरीके से वाबडा सिटी फ़ेज़ 1 ने तरक्की की और तरक्की के मराहल तय की, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर वाबडा सिटी फ़ेज़ 2 का बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद रख दिया गया है और 1 महीने बाद ये रेडी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं CEO शहजाद होल्डिंग्स शहजाद आलम साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ सेक्रेटरी फाइनेंस भी मौजूद हैं हाजिर खान साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर प्लॉट ख़रीदने वाले और अपनी घर यानी अपनी छत बनाने वालों को दी जाएंगी। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि सबसे पहले आपको मुबारक हो फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पर वो तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, लोग जानना चाहते हैं, जो फ़ेज़ 1 में मौजूद है। फ़ेज़ 1 जो बना था 25 ईयर एगो बना था, उस वक्त जिसने डिज़ाइन किया था काबिल सताइश था उसका डिज़ाइन। लेकिन मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी हाजिर खान साहब खड़े हुए, इन्होंने जो प्लान किया है आने वाले 50 साल के लिए है। अच्छे लोग, अच्छी कौमें आने वाली 5 सदियों के लिए सोचती हैं कि क्या होगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को जो घर देने हैं, जो सोसाइटी देनी है, वो दुनिया याद रखेगी कि शानदार सोसाइटी होगी। कम से कम फैसलाबाद में इससे बेहतर सोसाइटी तो शायद ना हो।
زبردست. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ حاضر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, فائنانس سیکٹری ہیں. حاضر خان صاحب, آپ نے بھی مائک کے اوپر بتایا اس کی تمام تر تفصیلات اور اس کے اندر جو ملنے والی سہولیات اور فیسلٹیز ہیں, تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, ہم وابڈا سٹی کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ پرسٹیشیس پلیس ٹو لیو, تو اس کا مطلب انفراسٹرکچر تو ہے ہی ہے کہ وہ بہت ڈیولپ ہوگا. اس میں ہم کمیونٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس میں ہم اپنے بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہم اپنے ریزیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر نکالو, ہمارے پارکس میں چھوڑ دو, ہماری سیکیورٹی ہے, ہماری گارنٹی ہے, آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا. تو الحمدللہ رات 2 بجے ہماری بیٹی, ہماری بہن اکیلی واک کر سکتی ہے یہاں پہ. صبح 4 بجے ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری ماں اکیلی واک کر سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہٹ کے کی ہیں, اور جو ہر شخص ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں اور رہنے والی جگہ. جی, یہاں پہ آپ کو اپنا پرسنل گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی اپنی مرضی سے رکھ لے, ادروائز آپ کو کس قسم کا بھی تھریٹ ہو. یہاں پہ چائنیز رہتے ہیں, ان کی سیکیورٹی وہ اس لیے یہاں پہ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی سیکیورٹی کا بھی اپنا ایک پلان ہے. پورے ٹاؤن میں, جتنا بڑا ٹاؤن ہے, ہم نے سیکیورٹی کا ایک جال بچھایا ہوا ہے. آج تک 0 اسٹریٹ کرائم ہے. ایک دفعہ پچھلے 20-30 سال میں الحمدللہ ایک بھی اسٹریٹ کرائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, حاضر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, آپ بھی کچھ بتائے گا وابڈا سٹی فیز 2 کے حوالے سے. فیز 2 کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے, میں تمام پبلک کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیز 2 میں جس طرح ایک وابڈا سٹی فیز 1 ایک ریلائبل برانڈ ہے اور نمبر 1 برانڈ ہے فیصل آباد میں, اور اسی طرح شہزاد پمپ جو ہے یہ بھی نمبر 1 برانڈ ہے. تو اس پروجیکٹ میں یہ دونوں برانڈ اکٹھے ہو رہے ہیں اور سب لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اور آج ہی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اس پر ٹاؤن پلانر کے ساتھ, تو اس پر ہم جو ابھی بات ہو رہی تھی گرین ایریا کی, تو اس میں نارملی 60 سے 65% زمین جو ہے نا وہ لیویبل ہوتی ہے, یوز ہوتی ہے, باقی اوپن ہوتی ہے. لیکن اس میں ہمارا لیٹسٹ جو تھا اس میں 58% ہماری جو لیویبل ہے, 42% جو ہے نا یہ ہم اوپن سپیس چھوڑ رہے ہیں. اور اس میں ہم فیوچر میں نیکسٹ 50 ایئر کا پلان کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ آج سے 30-35 ایئر پہلے پلان کیا گیا اور آج بھی یہ نمبر 1 برانڈ ہے, اس طرح الحمدللہ فیز 2 بھی جو ہوگا نیکسٹ 50 ایئر تک فیصل آباد میں نمبر 1 برانڈ ہوگا. نمبر 1 برانڈ رہے گا. شہزاد پمپس, شہزاد ہولڈنگز کی جانب سے آج باقاعدہ طور پر تقریب کا انعقاد کیا گیا, اور اس تقریب کے اندر خصوصی طور پر اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. مارچ کے مہینے میں باقاعدہ طور پر ول بی ریڈی ٹو سیل. اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں, اپنی چھت بنانا چاہ رہے ہو, دس از دا بیسٹ ٹائم, یہ بیسٹ اپورچونٹی ہے شہزاد پمپس کی جانب سے. جیسے کہ جس طرح سے یہ معروف برانڈ جو ہے وہ انہوں نے آئی ٹی کے اندر خاص طور پر پمپس کے لائن کے اندر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیصل آباد میں وفاقی محتسب اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی سیشن سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا. سیشن میں ایڈوائزر انچارج ریجنل محتسب فیصل آباد شاہد حسین جیلانی اور سی ٹی او مقصود احمد لون کی خصوصی شرکت. جنرل مینیجر سیلانی ٹرسٹ ویلفیئر فیصل آباد محمد صفتر, ڈپٹی مینیجر عمر عارف اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. چنیوٹ میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن, اندرون شہر میں مختلف کارروائیاں, 3 شہریوں پر مقدمات درج. LPG ریفلنگ مشین, کنڈے اور سلنڈر قبضہ میں لے لیے گئے. محکمہ شہری دفاع نے گیس ریفلنگ کرنے والی مشینیں بھی قبضہ میں لے لیں. آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے چنیوٹ میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن, اندرون شہر میں مختلف کارروائیاں, 3 شہریوں پر مقدمات درج. LPG ریفلنگ مشین, کنڈے اور سلنڈر قبضے میں لے لیے گئے. محکمہ شہری دفاع نے گیس ریفلنگ کرنے والی مشین بھی قبضے میں لے لی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.